علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد میں ہم اور اسلام آباد میں گھومتے پھرتے بیرون ملک سے ایک کال آ گئی اور سوال کرنے والی جو تھی یا فون پر بات کرنے والی ایک بہت بڑی شخصیت، بہت باخبر اور بااثر شخصیت، سوال انہوں نے مجھ سے ایک پوچھا کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ میں نے کہا سب کچھ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے بڑا کہکا لگایا اور پھر انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ حکومت جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا جی ہمیں تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے آپ کے خیال میں جو بات یہ آپ نے کی ہے یا جن سے آپ نے سنا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حکومت کیوں جا رہی ہے؟ ایسے کوئی سائن تو نہیں ہے، ایسی کوئی نشانیاں تو نہیں ہیں۔ حکومت جانے کی نشانیاں کئی ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی نشانی ہے نہیں، تو حکومت کیوں جا رہی ہوگی؟ تو انہوں نے پھر بات ٹال دی، پھر بات کچھ اور معاملات کی طرف وہ لے گئے، لیکن انہوں نے بات آگے نہیں بڑھائی۔ اب یہ سوال کرنے والے جو تھے وہ باخبر بھی تھے اور انہوں نے یہ سوال مجھ سے جب کیا تو میں ظاہر ہے اس کے بعد کافی ساری چیزوں پر میں غور کرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اسلام آباد میں وہ جو ہوتا ہے نا ایک اسلام آباد کی ہواؤں کا، فضاؤں کا جائزہ لینے کے بعد اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، ہم اپنے ایک دوست کی طرف آ کر بیٹھے تو اے پی سی کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک لمبا چوڑا 7 صفحات پر مبنی اعلامیہ پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنی فی البدی باتیں بھی کر رہے تھے اور ایئر ٹائم ان کو فل مل رہا تھا، جو کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں سوال کیا تھا۔ تو پھر میں نے سوال کیا، سوچا کہ یہ سوال جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے وہ حالات سے واقف ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ایئر ٹائم ملنا ایسے تو نہیں ہے، پی ڈی ایم یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک تحریک ہے، اس کو پہلے کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، ان کی خبریں نہیں چلتی تھیں، اب ان کو ایئر ٹائم مل رہا ہے۔ پھر میری نظر میں ملک ریاض صاحب کا اسکینڈل آیا، جس کو ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے، خبریں روزانہ کی بنیاد پر آ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ملک ریاض کے متعلق خبریں دبائی جا رہی تھیں، اب خبریں سامنے لائی جا رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ نیشنل میڈیا اس طرح اس کو کور نہیں کر رہا، اس طرح وہ خبروں کو اہمیت نہیں دے رہا بوجہ ملک ریاض صاحب کے رسوخ کے، لیکن ولاگس تو ہو رہے ہیں اور اب تو اس وقت تو لوگ جو ہے سوشل میڈیا کو اور سوشل میڈیا پر جو صحافی جو خبر دیں اس کو زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں۔ میں صحافی کی بات کر رہا ہوں، دوسرے وہ نہیں، ٹرولز نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو ملک ریاض کا آپ نے دیکھا معاملہ سامنے آ گیا، خبریں آئیں کہ جی فلاں سیاسی شخصیت یا 10 بڑی سیاسی شخصیات ان کے نام۔ پھر آپ نے دیکھا چینی اسکینڈل آیا، چینی اسکینڈل کو جس طرح سامنے لایا گیا، جس طرح اس پر باتیں ہوئیں، جس طرح حکومت ڈیفینسو ہوئی، یہاں تک کہ حکومت نے فائنلی اس اسکینڈل سے بچنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ نام آ رہے تھے، سب کے نام آ رہے تھے چینی اسکینڈل میں، جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں، مطلب صدر زرداری کا نام آ رہا تھا، نواز شریف کے خاندان کا نام آ رہا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا نام آ رہا تھا، جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا تھا، ہارون اختر کا نام آ رہا تھا۔ کون تھا جس کا نام نہیں آ رہا تھا؟ تو نام سب کے آ رہے تھے۔ تو حکومت نے فوری طور پر کام یہ کیا کہ 19 لاکھ ٹن چینی جو ہے قبضے میں لے لی، خبر دلوا دی کہ ہم نے چینی قبضے میں لے لی ہے، اور 5 لاکھ ٹن پاکستان کی ضرورت ہے۔ چینی پھر بھی مہنگی ہو رہی ہے۔ شوگر مل مالکان کہہ رہے ہیں کہ جی چینی ہم نے نہیں ذخیرہ کی، چینی بلیک مارکیٹ کر رہے ہیں ڈیلرز، مارکیٹ پر حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، تو مارکیٹ پر حکومت کا کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، تو یہ ہم نے تو ظاہر نہیں کیا۔ شوگر مل مالکان کا موقف یہ رہا ہے، لیکن اگین پھر اس میں جو ایک نام آ رہے ہیں سامنے، میری توجہ اس طرف بھی چلی گئی۔ تو کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جب میں دیکھ رہا تھا، پھر مجھے صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ ہٹائے جانے کا جو خبر آئی تھی وہ بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ کہا گیا کہ صدر زرداری صاحب کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ اعزاز سید جیسے بڑے صحافی نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے بھائی جس پر وہ کیا کہتے ہیں منصوبہ بنا ہے۔ اعزاز سید کہہ رہے ہیں اپنی خبر پر وہ قائم، ایک خبر بعد میں انہوں نے دی تھی تو وہ خبر انہوں نے واپس لے لی تھی، لیکن یہ والی خبر پر وہ قائم رہے، کسی حد تک قائم رہے، بہت حد تک نہیں رہے۔ تو یہ خبر بھی آ رہی تھی۔ تو یہ سارا کچھ جب میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ جو بات
سوال کرنے والے مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے وہ سوال بلا وجہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں. میں آپ کو ایک وجہ بتا رہا ہوں، 18ویں ترمیم اس کی وجہ ہے، NFC ایوارڈ اس کی وجہ ہے، یہ جو مائننگس اینڈ منرل بل اس کی وجہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم آنا کچھ تھی آئی کچھ ہے وہ اس کی وجہ ہے، کافی سارے اور معاملات اس کی وجہ ہیں. تو اس میں پھر مجھے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی کچھ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کوئی ایسی چیز سوچی جا رہی ہے. پھر مجھے ملاقات یاد آ گئی، نواز شریف صاحب کے ایک معتمد خاص کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی لاہور میں. انہوں نے کچھ اس طرح کے اشارے دیے تھے کہ نواز شریف صاحب اب مزید بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، اگر معاملات اسی طرح چلائے جانے کی کوشش کی جاتی رہی تو ممکن ہے نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ جی ہم نہیں کھیلیں گے، جائیں ہم نکل جائیں گے، کھیل سے نکل جائیں گے، یعنی حکومت ختم کر دیں گے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک لمٹ ہے، ایک ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن نواز شریف صاحب کراس نہیں کریں گے. اگر ان کو ریڈ لائن کراس کرنے پر مجبور کیا گیا تو پھر میاں نواز شریف صاحب سسٹم سے نکل جائیں گے. تو پھر میرا ذہن اسی سوال کی طرف گیا کہ سوال بلا وجہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ایک بات آپ کے ساتھ گزارش کی تھی جس دن 27 جون کو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا، کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ PTI کو نہیں ملیں گی. 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم کیا گیا تھا. تو اس وقت میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اب صورتحال تبدیل ہوگی. میرے ولاگس تھمبنیلز پڑے ہوئے ہیں، ایک صفحہ نہیں رہے گا، ایک صفحہ نہیں رہا، کافی ساری چیزیں. تو چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ویسے بھی یہ صفحہ جس کو عمران خان صاحب نے بڑا مشہور کیا تھا کہ جی ایک صفحے پر ہیں ہم، ایک صفحے پر ہیں ہم، شہباز شریف صاحب ہر موقع پر بات کرتے ہیں کہ جی جناب ہم ایک ہی ذہن سے سوچتے ہیں. بلکہ شہباز شریف صاحب تو کریڈٹ بھی دیتے ہیں اپنے فیلڈ مارشل کو، اپنے آرمی چیف کو. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اور سیاستدانوں کا صفحہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک صفحہ سال 1.5 سال سے زیادہ ایک نہیں رہ سکتا. پریکٹیکلی اپریل 2022 سے لے کے اب 23، 24، 25، تو یہ 4 سال سے تقریباً زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا ہے اس بندوبست کو. یہ جو بندوبست چل رہا ہے جس کو خواجہ آصف ہائبرڈ کہتے ہیں، جو کوئی جو مرضی کہے، میں تو بہرحال پاکستان جیسے معاشروں میں جس طرح کی لولی لنگڑی جمہوریت ہوتی ہے وہ بھی غنیمت ہی ہوتی ہے، اس سے بہتر جمہوریت کی ہم تقاضا کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں قطعاً کہیں گے کہ جس جمہوریت کو لپیٹو اور گھر بھیج دو، یہ قطعاً نہیں کہیں گے. ہاں، اس سے اگلی جمہوریت جو آئے گی زیادہ بہتر ہوگی اگر کوئی پروجیکٹ عمران خان نہیں آئے گا تو یہ چیزیں. تو میں نے پھر وہ جو آپ کو گزارش کی تھی کہ اب یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا، حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی ہے، اب چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا آغاز ہوگا. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں جس پر ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سوال کھڑا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ٹرمپ کی ملاقات جو فیلڈ مارشل سے ہوئی ہے اس کے اوپر کتنے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اور اس پر کئی اور چیزیں بھی ہیں کہ وہ ملاقات جو ہے وہ کافی اس حوالے سے پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس حوالے سے کافی سنسنی اس نے پھیلائی. مودی کو تو جو بھی مودی پر جو اثر اس کا ہوا سو ہوا، یہاں پر بھی پاکستان کے لیے بھی وہ بڑی سنسنی خیز رہی. اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا. تو یہ یعنی ایک صفحہ بے شک پھٹا نہیں ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس طرح صاف ستھرا صفحہ بھی نہیں رہا. شکوک و شبہات کی سلوٹیں جو ہے نا اس صفحے پر پڑنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو یہ جب معاملات میں نے دیکھے تو مجھے لگا کہ نہیں، چیزیں کہیں نہ کہیں سے یہ آ رہی ہیں. جیسے ہمیں نواز شریف کے معتمد خاص نے کہا کہ جی میاں صاحب زیادہ عرصہ اس طرح کے سیٹ اپ کو نہیں برداشت کریں گے. پھر وہ کہہ دیں کہ شہباز شریف بیٹا آ جاؤ، نکل آؤ. یہ وہ نواز شریف کو بہتر جانتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کے بہت قریبی ہیں، اور وہ یہ جو بات کر رہے تھے ہمیں اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اب کیا ہوگا؟ ملک ریاض کا جو اسکینڈل ہے وہ کتنا ایک بڑا ایٹم بم بن کے صدر زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ایون محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری، جتنے بھی سیاستدان ہیں، ایون عمران خان بذات خود
ان سب کے سر پر بم کی طرح پھوٹ، یعنی پاناما سے زیادہ ہے یہ آل پارٹیز اسکینڈل ہے، آل پارٹیز اسکینڈل جس کو کہیں نا، کہ کوئی پارٹی جو ہے نا اس اسکینڈل سے باہر نہیں ہوگی۔ تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جی کہا جائے گا کہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ایک جیسے، سب کو گھر بھیج دو، ضرورت ہی نہیں ہے پھر ہمیں۔ اگر اسمگلنگ ہم روکیں، اگر ڈالر کا ریٹ ہم کنٹرول کریں، اگر یہ سب کچھ ہم کریں تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا۔ اور یہ اپنا اس طرح کا مشورہ دینے والے بڑے ہوتے ہیں، بقول سہیل وڑاچ فیلڈ مارشل ابھی تک نیوٹرل ہے، ابھی تک اس طرف وہ توجہ نہیں دے رہے، جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سرکار کرتے سارا کچھ آپ ہیں، تو آپ اس بڑی کرسی پر کیوں نہیں آ کر بیٹھتے؟ صدر زرداری کو ہٹانے کی خبر کے پیچھے اصل تو یہی تھا نا کہ فیلڈ مارشل خود صدر بنیں گے، ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ سہیل وڑاچ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشورہ نہیں اس طرح سن رہے یا اس پر کان دھر رہے، لیکن کب تک ہوتا ہے بھائی؟ انسان کو ایک بار مطلب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یار شاید یہ میں ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو اس سسٹم کو کنٹینیو رکھا، اور میرے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اختیار تو خیر نہیں، طاقت ہے میرے پاس، تو میں اس سسٹم کو گھر بھیج سکتا ہوں۔ اگر نہیں بھیجوں گا تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو پھر بھیج دوں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عزیز احمد میں اسی طرح بھی ہوا ہے کئی بار۔ دل میں خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی، تو مطلب یہ اس طرح کی چیزیں بھی۔ لیکن سہیل وڑاچ کی بات پر ہمیں یقین ہے کہ فیلڈ مارشل ایسا کچھ نہیں سوچ رہے، لیکن ان کے جو ہے نا مسلسل نوک کیا جا رہا ہے ان کے کو کہ جی آپ اس پر سوچیں، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ معاملہ جو سوال کی وجہ بنا۔ دوسرا معاملہ دیکھیں، تحریک انصاف خود تو تحریک نہیں چلا سکی، لیکن اب جو جس راستے پر، جس پیٹرن پر تحریک چلنے جا رہی ہے، اگر وہ اسی پیٹرن پر چلتی رہی تو پھر ایک مومنٹم بن جائے گا۔ کل اے پی سی جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، اس کا اعلامیہ، اور اس میں جو بیٹھے ہوئے لیڈران تھے، پی ٹی آئی کے لیڈران کو نکال لیں، باقی لیڈران کی ہی ذہن کا وہ سارا تھا نا تخیل، جو اعلامیہ اتنا کمال اعلامیہ بنا ہوا، یہ تحریک انصاف کے اندر دانے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اتنا جو ہے نا وہ بنا سکیں، اتنا مفصل۔ اس پر کچھ نکات پر اعتراض ہو سکتا ہے، لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اتنا مفصل کہ کینالز کے ایشو کو بھی چھیڑا گیا، بلوچ مسنگ پرسنز کے ایشو کو بھی چھیڑا گیا، اور آئین کی بھی بات ہوئی ہے، عمران خان کی رہائی کی بھی بات ہوئی ہے، کافی سارا کچھ اس میں تھا، تو یہ پی ٹی آئی والے نہیں کر سکتے تھے۔ اب جنہوں نے یہ کام کر دکھایا ہے وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، یعنی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے دعوے دار پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر مصطفیٰ نواز کھوکھر کے سامنے ایک چھوٹا بچہ لگ رہے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کبھی بولنا ہی نہیں سیکھا، جس انداز میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پریس کانفرنس کی۔ تو جب یہ لیڈر محمود خان اچکزئی، زین شاہ یا دوسرے جو لیڈران ہیں جن کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے توڑ پھوڑ کا، جن کی سیاست میں کبھی بھی تشدد نہیں شامل رہا، ان کے خیالات سے اختلافات سب کو ہو سکتے ہیں لیکن تشدد ان کی سیاست میں شامل نہیں رہا، اگر یہ لیڈران تحریک کو لیڈ کریں گے، 5 اگست کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے ایک جلسے کی درخواست دے دی ہے۔ یہ درخواستیں صرف خبر کے لیے ہوتی ہیں، ایسی ایک درخواست مینار پاکستان پر جلسے کے لیے دی گئی تھی 5 اگست کے لیے، ایسی کئی درخواستیں کانفرنسز کرنے کے لیے دی گئی تھی لیکن کہیں کانفرنس ہوئی نہیں تھی پی ٹی آئی کی، تو یہ انہوں نے ممکن کر دکھایا۔ تو جب کانفرنس ممکن ہو گئی تمام تر پابندیوں کے باوجود، تو کل کو یہ کہیں چھوٹا موٹا عوامی اکٹھ بھی کر سکیں گے، ان کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ جن کو سزائیں ہو رہی ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گی، جیلوں میں چلے جائیں گے، پیچھے بچنا کس نے ہے؟ تو یہ لوگ اگر جو مومنٹم مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ لوگ نکلیں گے، مومنٹم بن جائے گا، محمود خان اچکزئی نکلیں گے، پی ٹی آئی کے کارکن ان کے پیچھے نکل پڑیں گے، یا دیگر جماعتوں کے کارکن۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جس طرح پذیرائی لے رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر اب وہ نکلیں گے تو ان کو بھی جو پی ٹی آئی کا مایوس ورکر ہے ان کو ویلکم کرے گا، اور ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ ان کو گرفتار کرنا حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر تو الزام ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تشدد کی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے 9 مئی کیا، یہ الزام مصطفیٰ نواز کھوکھر پر نہیں ہے، یہ الزام محمود خان اچکزئی پر نہیں ہے۔
یہ الزام اختر مینگل پر نہیں ہے، لیکن اختر مینگل صاحب اس طرح سامنے آ بھی نہیں رہے، ان کو تو باہر جانے سے بھی روک دیا گیا۔ تو اس تحریک کا مومنٹم مجھے بنتا وہ نظر آ رہا ہے۔ 5 اگست تو خیر آج 2 اگست ہے، بیچ میں 3 دن ہے، منگل کو 5 اگست ہے۔ 5 اگست تک شاید کوئی بڑا مومنٹم نہ بنے، عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے 5 اگست تک تو پوری نہ ہو، لیکن 8 اگست تک پھر مزید سزائیں بھی آئیں گی۔ تو جب مزید سزائیں آئیں گی اور جس طرح فیصلے آ رہے ہیں سزاؤں کے ایک ساتھ، تو اس سے لامعلا پی ٹی آئی کے لیے نا لوگوں کی ہمدردیاں کسی نہ کسی شکل میں بڑھ بھی رہی ہیں۔ جو مخالف ہے اس نے تو مخالف رہنا ہے، لیکن جس طرح میں عام انتخابات سے پہلے کہتا تھا کہ انتخابات سے پہلے اس طرح تھوک کے حساب میں جو سزائیں ہوئی تھیں عمران خان صاحب کو، اس سے عمران خان مضبوط ہوئے، تحریک انصاف کا ووٹر نکلا۔ تحریک انصاف کا جو ووٹر نہیں تھا، پی ٹی آئی کے کسی ایسے لیڈر کا یار بیلی تھا، خاندان کا فرد تھا، قریبی رشتہ دار تھا، اس کے گھر پر بھی جب پولیس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے تو وہ بھی پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا۔ تو یہ جو سزائیں ہیں یہ فیول کا کردار ادا کر سکتی ہے اس تحریک کا، جس تحریک کو مائنس پی ٹی آئی اپوزیشن لیڈ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ مومنٹم بن گیا تو پھر صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ جو سب سے اہم سوال ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہ میں تحریک تحفظ عین پاکستان کے دوستوں سے پوچھوں کہ کوئی کمیٹی بنائیں گے وہ صدر زرداری سے، بلاول بھٹو سے ملنے کے لیے، میثاق جمہوریت پارٹ 2 کے لیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے، کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے جس میں حکمران جماعتوں کو بھی بٹھایا جائے، نواز شریف کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے، مریم نواز صاحب کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ اس کی شکل اشکال جو ہے وہ بھی سامنے آنا باقی ہے، وہ جب آئے گی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزیں بالکل سادہ نہیں ہیں۔ اگر جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا حکومت گھر تو نہیں جا رہی، تو ممکن ہے کہ گھر جانے کے خوف سے حکومت جو ہے کوئی ایسا ایڈونچر کر بیٹھے، تو اس سے پی ٹی آئی کی تحریک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کافی ساری چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو اندر چل رہا ہے، وہ سب یہ چگلی کھا رہا ہے کہ اچھا کچھ بھی نہیں ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ اندر جو ہے نا وہ گڑبڑ چل رہی ہے۔ وہ کس لیول کی گڑبڑ ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی یا نہیں ہوگی کچھ نہیں پتہ، لیکن وہ ایسی گڑبڑ ضرور ہے کہ جس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ حکومت کب جا رہی ہے، حکومت جا تو نہیں رہی، حکومت کو بھیجا تو نہیں جا رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔